آج کل ایک بات چل پڑی ہے کہ بھائی نہیں کوئی خود دعوت دینے کو ضروری نہیں ہے، قلم بھی ہے، اخبار بھی ہے، رسائل بھی ہے، موبائل بھی ہے، ان سے بھی دعوت دی جا سکتی ہے. تو میں تو مجھے آپ کی اس رائے سے میں حیران ہوں کہ حدیث میں تو قلم کا، کتاب کا، اخبار کا، رسائل کا کہیں کبھی ذکر نہیں ہے کہ حدیث میں تو قلم کا، کتاب کا، اخبار کا، رسائل کا کہیں کبھی ذکر نہیں ہے. وہاں تو تینوں جو ایمان کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں، اس میں ایک ہاتھ ہے، ایک زبان ہے، ایک دل ہے. بتائیے باقی کون سی چیز آپ نے بتا دی؟ مولانا سعد صاحب نے مسائل کے استنباط اور استخراج کا یہ نیا طریقہ نکالا ہے کہ کسی بھی مسئلے کے اندر کوئی ایک حدیث دیکھ لو، اس میں جو چیزیں آپ کو ملے وہ لے لو، اور اس حدیث کے اندر جو چیزیں نہ ہوں ان سب کا انکار کر دو. دوسری احادیث کے اندر اگر اخبار اور رسائل کا ذکر ہے تو چھوڑو اس کو، کیا ضروری ہے ہر حدیث کو ماننا؟ العیاذ باللہ. آپ کے پاس کوئی دلیل تو پیش کیجئے. جہاں ایمان کے 3 درجے بتائے جا رہے ہیں وہاں انسان کے جسم کے 3 اعضاء کا بیان ہے. آج زبان ترتیب بتائیے. مجھے تو حیران ہوں آپ نے کیا سوچا ہے، آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا اجتہاد ہے. حسامی، نور الانوار، یہاں تک کہ اصول الشاشی کے طلبہ بھی حیران ہیں کہ کس طرح دین کا کھلواڑ بنایا جا رہا ہے. حامدا و مسلیا و مسلمہ. یہ بیان میوات اجتماع کی آخری مجلس کا ہے جس میں محترم مولانا سعد صاحب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دعوت کا فریضہ صرف بدن کے استعمال ہی سے ادا ہو سکتا ہے، قلم سے، اخبار سے، رسائل سے کسی سے بھی دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. پھر مولانا کا استدلال سنیے. مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں تو آپ کی اس رائے سے حیران ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اخبار سے اور رسائل سے بھی دعوت دی جا سکتی ہے. کیوں حیران ہے؟ کیونکہ حدیث میں تو قلم کا، کتاب کا، اخبار کا، رسائل کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. کہ حدیث میں تو قلم کا، کتاب کا، اخبار کا، رسائل کا کہیں کبھی ذکر نہیں ہے. من رأى منکم منکرا والی ایک حدیث کو لے لیا اور فرما رہے ہیں کہ اس میں ہاتھ کا، زبان کا اور دل کا، یعنی بدن کے 3 اعضاء کا ذکر ہے. پھر آگے چیلنج کرتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کیجئے. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کیجئے. محترم مولانا سعد صاحب نے مسائل کے استنباط اور استخراج کا یہ نیا طریقہ نکالا ہے کہ کسی بھی مسئلے کے اندر کوئی ایک حدیث دیکھ لو، اس میں جو چیزیں آپ کو ملے وہ لے لو، اور اس حدیث کے اندر جو چیزیں نہ ہوں ان سب کا انکار کر دو. دوسری احادیث کے اندر اگر اخبار اور رسائل کا ذکر ہے تو چھوڑو اس کو، کیا ضروری ہے ہر حدیث کو ماننا؟ العیاذ باللہ. شاید بات آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مولانا سعد صاحب کر کیا رہے ہیں، کیونکہ مثال سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. امام محمد بن اسماعیل بخاری جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی صحیح کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، اور اس روایت کو پیش کرنے کے بعد جو میں مثال دوں گا اس کو بڑا دھیان سے سمجھنا کہ مولانا سعد صاحب کر کیا رہے ہیں. تو بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے کہ ایک وفد عبد القیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں 4 باتوں کا حکم کرتا ہوں اور 4 باتوں سے روکتا ہوں. 4 کا حکم فرمایا اور 4 ہی سے روکا. جن 4 باتوں کا حکم دیا اس میں سے پہلی یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 4 مال غنیمت میں سے خمس یعنی 20% ادا کرنا. اور جن 4 باتوں سے منع کیا وہ 4 برتن تھے، نمبر 1 دبا، نمبر 2 حنتم، نمبر 3 نقیر، اور نمبر 4 مزفت. اب مولانا سعد صاحب کی طرح کوئی عالم دین آئے اور اس حدیث کو لے کر یہ کہنے لگے کہ بھائی اسلام کے اندر حج وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. العیاذ باللہ. حدیث نے تو صرف 4 باتوں کا حکم کیا کہ شہادتین کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور مال غنیمت میں سے خمس دو. یہاں پر حج کا تو کوئی ذکر ہے ہی نہیں. جب حج کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں، العیاذ باللہ، تو حج کوئی عبادت ہے ہی نہیں. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو دیجئے. اسی طرح مولانا سعد صاحب میوات اجتماع کے آخری دن کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو دیجئے. تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا کہ اس طرح مسائل کو ثابت کیا جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں چیری پکنگ. ایک ہوتی ہے جمع روایات، یعنی ایک ٹاپک کے اوپر ساری کی ساری روایات کو جمع کرنا، اس کے بعد پھر فیصلہ کرنا. اور جمع روایات کا اپوزٹ ہے چیری پکنگ، یعنی اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے دلیل جہاں سے ملے اس کو لے لو، باقی ساری دلیلیں ایک طرف. پھر اس سے آگے بڑھ کر اسی حدیث سے اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں 4 باتوں کا حکم کرتا ہوں اور 4 ہی باتوں سے روکتا ہوں. کوئی اگر یہ کہنے لگے کہ اسلام کے اندر احکامات صرف 8 ہے، بس 8 کے علاوہ 9 جو بھی حکم ہے وہ اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس حدیث میں نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک حدیث من رأى منکم منکرا والی حدیث کو لے لیا کہ دیکھو حدیث میں 3 ہی چیزوں کا ذکر ہے اور تینوں کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، تو مسئلہ ثابت کر دیا کہ بدن کے استعمال کے بغیر دعوت کا فریضہ ادا ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ، کیا
اجتہاد ہے. حسامی، نور الانوار، یہاں تک کہ اصول الشاشی کے طلبہ بھی حیران ہیں کہ کس طرح دین کا کھلواڑ بنایا جا رہا ہے. کوئی بھی عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ آپ نے جو حدیث پیش کی ہے جس میں حج کا ذکر نہیں ہے، اس سے آپ حج کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام کے سارے احکامات کا ایک ہی حدیث کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے. بھائی اس حدیث کے اندر نہیں ہے، دوسری حدیث آپ دیکھ لو، تیسری حدیث آپ دیکھ لو، ساری احادیث کو جمع کر کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہم بھی مولانا سعد صاحب سے کہتے ہیں کہ من رآ منکم منکرن والی اس حدیث کے اندر اگر خطوط اور اخبار اور رسائل کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی بھی حدیث کے اندر دعوتی خطوط کا ذکر نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو دعوتی خطوط بھیجے ہی نہیں. آپ دوسری احادیث اٹھا کر دیکھیے، قرآن اٹھا کر دیکھیے، ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر فیصلہ کیجیے. یعنی جتنے محدثین نے جمع روایات پر کام کیا ہے وہ سب بیوقوف تھے. مختلف الحدیث کے فن کے اوپر محدثین نے اپنی زندگیاں مار دی. ان کو یہ اصولی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک حدیث کو دیکھ کر جو لینا ہے لے لو، تطبیق کی کیا ضرورت ہے، جمع روایات کی کیا ضرورت ہے. میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ سیرت سے کسی مسئلے کو نکالنا یہ اتنا آسان نہیں ہے. جب بھی آپ کو سیرت سے کوئی مسئلہ نکالنا ہو تو آپ کو کم سے کم 3 مراحل سے گزرنا پڑے گا. اس میں سب سے پہلا مرحلہ ہے جمع روایات کا، یعنی ایک مسئلے کے اوپر صرف ایک حدیث نہیں بلکہ اس ٹاپک کے اوپر ذخیرہ احادیث کے اندر جتنی روایات وارد ہوئی ہیں سب کو آپ کو جمع کرنا پڑے گا. اور جمع روایات کے بعد دوسرا اور اس سے زیادہ مشکل کام آتا ہے التمییز بین الروایات کا، کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حسن ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی منکر ہے، واہی ہے، کون سی من گھڑت ہے، حدیث کی سند میں کہاں پر شذوذ واقع ہو رہا ہے، کہاں پر علت ہے. یہ جمع روایات سے زیادہ مشکل کام ہے. اور جب 2 مرحلے آپ نے پار کر لیے تو سب سے زیادہ مشکل مرحلہ آتا ہے فقہ السیرہ کا. ما الذی یستنبط بہذہ الروایہ، کہ ہمارے اس حادثہ اور نازلہ کے اندر یہ روایت ہم سے کیا چاہ رہی ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے اوپر اصولیین اور فقہاء نے ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی ہیں کہ یہ لفظ عام ہے یا خاص ہے، مطلق ہے یا مقید ہے، اور اس سے کون سا مسئلہ ثابت ہوگا. اگر ثابت ہوگا تو عبارت النص سے ثابت ہوگا یا اشارت النص سے ثابت ہوگا، اقتضاء النص سے ثابت ہوگا یا دلالت النص سے ثابت ہوگا. فقہاء نے ہزاروں کتابیں لکھ کر اپنی زندگیاں کھپا دی اس کے اندر. اس کے بعد جا کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلانی چیز سیرت میں ہے اور فلانی چیز کا آپ انکار کر سکتے ہیں کہ یہ چیز سیرت میں نہیں ہے. اور فقہ السیرہ کے بعد بھی ایک ہوتا ہے مفہوم حدیث اور ایک ہوتا ہے منطوق حدیث. مفہوم حدیث الگ چیز ہے اور منطوق حدیث الگ چیز ہے. آپ نے جو چیز حدیث سے سمجھی ہے وہ نص حدیث نہیں ہے، وہ آپ کی سمجھ ہے، وہ عین حدیث اور نص حدیث نہیں ہے. حدیث سے جو آپ نے سمجھا ہے وہ آپ کا فہم ہے. مفہوم حدیث کو منطوق حدیث بنا کر پیش کرنا اور عین حدیث اور نص حدیث بنا کر پیش کرنا یہ بھی غلو ہے، یہ کم علمی کی بات ہے. امام طحاوی نے اور امام جساس رازی نے بار بار اس مسئلے پر بحث کی ہے. اسی طرح کی بات مولانا نے پچھلے سال بھی ایک بڑے اجتماع کے اندر کی تھی، وہ بھی آپ سنیے، جس میں مولانا نے 100 بار اللہ کی قسم کھائی تھی. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اخبار رسائل سے اور ان گندے موبائلوں سے دین کی باتیں پہنچا دینے سے میرا دعوت کو زیادہ ہو جائے گا، میں آپ سے 100 بار اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ دعوت مدنی عبادت ہے. یہ کسی قلم سے، کسی رسالے سے، کسی اخبار سے، کسی ذریعے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا. آپ جتنے چاہے میسج کر لیجیے، جتنے چاہے آپ پیغامات بھیج دیجیے دین کے. میں 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے ذمے جو دعوت کا فریضہ ہے اللہ نے کیا آپ کے ذمے، وہ آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر ادا نہیں ہوگا، جس طرح نماز آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی. صاف صاف. اب آگے کے ویڈیو میں ہم آپ کو وہ دلائل پیش کریں گے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ اخبار اور رسائل کے ذریعے سے بھی دعوت دی جا سکتی. اور مولانا سعد صاحب کا یہ کہنا کہ بدن کے استعمال کے بغیر دعوت کا فریضہ ادا ہو ہی نہیں سکتا، مولانا کی یہ بات 100% غلط ہے. رسائل یعنی جو خط لکھے جاتے تھے، تو مولانا سعد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اخبار اور رسائل یا قلم کے ذریعے سے یا کسی بھی اور ذریعے سے اگر آپ دعوت دے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے دعوت کے فریضے کو انجام دے دیا، تو مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 100 بار اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے ذمے جو دعوت کا فریضہ ہے وہ ہرگز ادا نہیں ہوگا. مولانا نے اخبار کے ساتھ میں رسائل کا لفظ بھی استعمال کیا، پھر قلم کا لفظ بھی استعمال کیا کہ قلم سے اگر کسی کو ہم لکھ کر دعوت دے رہے ہیں یا خط و کتابت کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے دعوت دے رہے ہیں تو بھی دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. ایک طرف مولانا سعد صاحب کی یہ بات ہے، دوسری طرف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. امام مسلم ابن الحجاج القشیری جن کی وفات 261 ہجری میں ہوئی،
دی. انہوں نے اپنے کتاب الجہاد والسیر کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو خط لکھا, قیصر کو بھی خط لکھا, اس کے علاوہ نجاشی کو اور دیگر بادشاہوں کو بھی خطوط لکھے. اور اس کا مضمون کیا تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں یدعوہم الی اللہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خطوط کے ذریعے سے ان بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے اور دعوت دے رہے تھے. مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بدن کا جب تک استعمال نہیں کریں گے تب تک دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو دعوتی خطوط بھیج رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بدن مبارک مدینہ منورہ میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط دور دراز کے ممالک کے اندر جا رہے ہیں اور بادشاہوں کو دعوت دی جا رہی ہے. اب مولانا سعد صاحب کی لاجک اگر استعمال کی جائے تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو دعوت کا فریضہ تھا وہ بھی ادا نہیں ہوا. انتہائی تعجب کی بات ہے, یہ کس طرح کی بکواس پھیلائی جا رہی ہے لاکھوں کے مجموع میں, کوئی ٹوکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ خط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو بھی بھیجا تھا اور صحابی خط لے کر گئے تھے, تو آپ کے اصول کے مطابق تو جنہوں نے دعوت دی تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا بدن تو استعمال پھر بھی نہیں ہوا, وہ تو مدینہ منورہ ہی کے اندر تھے. خط تو دوسرے صحابی لے کر جا رہے ہیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ خط لکھنے کے اندر بھی انسان اپنی انگلیوں کو استعمال کرتا ہے, اپنے بدن کو استعمال کرتا ہے, تو جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں تو کیا وہ اپنی انگلیوں کو اور بدن کو استعمال نہیں کرتے؟ جو یوٹیوب کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت پہنچا رہے ہیں وہ کیا اپنے بدن کو استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ اور جو واٹس ایپ کے ذریعے سے میسیجز ٹائپ کر کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں, کسی بھی طرح سے کام کر رہے ہیں, تو کیا یہ لوگ اپنی انگلیوں اور اپنے بدن کو استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کس طرح کی جہالت ہے؟ اس سے آگے چلیے, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ خط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو بھیجا تھا, تو میں آپ کو نبیوں کی وہ دعوت بھی دکھاتا ہوں اور قرآن سے دکھاؤں گا جس میں نبی خط کو بھیج رہے ہیں بغیر کسی انسان کے, بغیر کسی آدمی. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بلقیس کے ساتھ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, سورہ نمل آیت نمبر 29 سے 31 تک اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں. انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. جب ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو آ کر ملکہ بلقیس کے حالات بتائے تو سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا بلقیس کے نام, اور کسی انسان کو نہیں بھیجا بلکہ ہدہد کے حوالے کیا. شیخ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن عمرو بن کثیر, جن کی وفات 774 ہجری کے اندر ہوئی, وہ اپنی مشہور کتاب تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کتب کتابا الی بلقیس وقومها, سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام اور اس کی قوم کے نام خط لکھا اور اس خط کو ہدہد کے حوالے کیا. ایک پرندہ خط لے کر جا رہا ہے, انسانی بدن تو استعمال نہیں ہو رہا, تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنے دعوت کے فریضے کو ادا نہیں کیا؟ یہی نہیں, اب آپ اور آگے چلیے. صرف عرب کے اندر نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمیوں کو خطوط لکھے, عرب کے باہر بھی خطوط لکھے. اور اس کو ثابت کرنے کے لیے میں 100 بار اللہ کی قسم نہیں کھاؤں گا, کیونکہ دعوے کو جب مضبوط کرنے اور پختہ کرنے کے لیے دلیل موجود ہوتی ہے تو بلا وجہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. صحیح بخاری کتاب اللباس باب نقش الخاتم کے اندر امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمیوں کو خط لکھنا چاہا تو لوگوں نے کہا کہ عجمی لوگ بغیر مہر کے خط کو قبول نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دعوت بدنی عبادت ہے, خط کیوں بھیجنا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر نقش کیا ہوا تھا محمد رسول اللہ, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے باہر عجمیوں کو بھی خطوط روانہ کیے, دعوتی خطوط روانہ کیے. اور یہ کس طرح کا رقیق قیاس ہے کہ جس طرح نماز بغیر بدن کے ادا نہیں ہو سکتی, دعوت بھی بغیر بدن کے ادا نہیں ہو سکتی. یعنی دعوت کی ہر چیز کو اگر آپ کو نماز ہی پر قیاس کرنا ہے تو آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ نماز کے شروع میں تکبیرہ تحریمہ ہوتی ہے, دعوت دینے سے پہلے بھی تکبیرہ تحریمہ کہو. نماز کی انتہا سلام پر ہوتی ہے, دعوت دینے کے بعد بھی سلام کرو. نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے, دعوت کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے. ساری چیزوں میں قیاس کر لو. اسی کو کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بنو متی نے کھمبا جوڑا. پھر آپ یہ تو بتائیے کہ قلم کے ذریعے سے جو لکھ کر دعوت دے رہے ہیں, جو کتابیں لکھ رہے ہیں, اگر ان کا فریضہ ادا نہیں ہو رہا دعوت کا, تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کیوں لکھ دی؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ ہر گھر کے اندر جا کر فضائل اعمال کی ساری حدیثیں بنفس نفیس خود جا کر سناتے, ہر جماعت کے اندر وہ خود جا کر سناتے. فضائل اعمال کیوں لکھ دی؟ اور آپ نے فضائل اعمال کی تعلیم کو رائج کیا ہوا ہے. اسی طرح منتخب احادیث کیوں لکھ دی؟ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ منتخب احادیث کس نے لکھی کس نے نہیں لکھی, جس نے بھی لکھی منتخب احادیث کیوں لکھ دی؟ ہر شخص پر جا کر خود دعوت دے دیتے. قلم سے لکھنے سے تو فریضہ دعوت کا ادا ہوگا نہیں. حیات الصحابہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں لکھ دی؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا علی میاں ندوی, مولانا منظور نعمانی صاحب کو خطوط کیوں لکھا کرتے؟ خود جا کر دعوت دے دیتے. اتنی غلط بات کرنا لاکھوں کے مجمع میں, اس پر اللہ کی قسم کھانا, اللہ کا نام اتنا ہلکا ہے, پھر 100 بار اللہ کی قسم کھانا, اللہ کی پناہ. یہ کس لیول کی بیوقوفی چل رہی ہے؟ کون سی لاجک ہے یہ؟ کیوں بھولی بھالی
عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ تو ذرا دیکھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر قلم کی قسم کھا رہے ہیں، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم ہے قلم کی اور ان چیزوں کی جس کو لوگ لکھ رہے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کی 2 تفسیریں لکھی ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق تو لوح محفوظ کے اندر جو لکھا جا رہا ہے وہ مراد ہے یہاں پر، اور ایک دوسری تفسیر مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کی ہے کہ قلم سے عام قلم مراد ہے، اور وما یسترون کا معنی ہے جو کچھ لوگ لکھ رہے ہیں۔ پھر اسلام کی سب سے پہلی وحی جو اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو تعلیم دی۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ قلم کی تعریف کر رہے ہیں۔ پھر 1450 سال سے محدثین حدیث کی کتابوں کو لکھتے آ رہے ہیں، ان کی شروحات لکھتے آ رہے ہیں، مفسرین تفسیر کی کتابیں لکھتے آ رہے ہیں قلم کے ذریعے سے۔ تو کیا ان سارے لوگوں نے جو قلم سے ساری کتابیں لکھی ہیں اس سے ان پر جو دعوت کا فریضہ تھا وہ ادا نہیں ہوا؟ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو علماء تصنیف کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ 10 20 سال لگ جاتے ہیں ایک کتاب منظر عام پر آنے کے لیے۔ اس میں انسان کا بدن استعمال ہوتا ہے، یہ کتابیں خود بخود چھپ کر منظر عام پر نہیں آ جاتی ہے۔ اور پھر بھی اگر آپ بضد ہیں کہ بغیر بدن کے استعمال کے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا، تو اپنی مجالس کے اندر سپیکر سارے ہٹا دیجئے، صرف بدن کے ذریعے سے آواز لوگوں تک پہنچائیے، سپیکر بھی استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جتنی کتابوں کا استعمال کیا جاتا ہے، حیات الصحابہ، فضائل اعمال یا منتخب احادیث، ان ساری کتابوں کو بھی ہٹا دیجئے۔ سارے کے سارے لوگ احادیث کو یاد کر کر اپنے بدن کو استعمال کر کر جو ہے نا لوگوں کو آگے دعوت پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت محمدیہ کی اس جہالت سے حفاظت فرمائے اور لوگوں کے عقائد کو ضائع اور برباد ہونے سے بچائے۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔